اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ تمام دوستان عزیزان کی خدمت میں آج شادی کے فائدے بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں آج کل انسان اس عمل کی طرف توجہ نہیں دے رہا اور ماں باپ بھی اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہیں، لہذا شہروں میں اور زمانے میں فساد پھیلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو کام جس وقت کے لیے ہے اگر اس وقت انجام نہ دیا جائے تو پھر اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس میں فتنہ و فساد پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے دوسرے راستے بدل جاتے ہیں۔ تو آج یہی ہے کہ شادی کی عمر ہے لیکن شادی نہیں کر رہے ہیں، پھر لہذا مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خانوادے میں بھی مشکلات ہے، عزیز و رشتہ داروں میں بھی مشکلات ہے، تو نہ جانے کہاں کہاں ہمیں بے عزتی برداشت کرنا پڑ رہی ہے، لیکن ہم جو کام اصل ہے اس کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں۔ شادی کے فائدے کیا ہیں؟ شادی کے فائدے یہ نہیں کہ دنیا ہی میں فائدے ہیں، نہیں، شادی کے فائدے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی فائدے اللہ نے رکھے۔ شادی کو وقت پہ انجام دینا چاہیے، شادی کا ایک وقت معین ہے، اس وقت پر اس کو انجام دینا چاہیے۔ شادی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ شادی سب سے پہلی چیز یہ کہ شادی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ زمانے قدیم سے آدم سے لے کے آج تک شادی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ شادی کرنا سنت ہے، یہ چلا آ رہا ہے، یہ رسم چلی آ رہی ہے، کوئی مذہب اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ ہر ایک مذہب نے شادی کو قبول کیا اور شادی کی طرف توجہ دلائی، ہر ایک شادی کی طرف ابھارتا آیا ہے۔ تو لہذا شادی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شادی زمانے قدیم سے چلی آئی۔ دوسرے، شادی انسان کی فطری تقاضوں کو پورا کرتی ہے، جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھے ہیں، طبیعت میں رکھے ہیں، جبلت میں رکھے ہیں کچھ چیزیں، تو لہذا ان کو پورا کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ان کو پورا کرنے کا راستہ شادی۔ اسی طرح شادی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ غیر شادی شدہ کے لیے کہا گیا ہے زیادہ تر جہنم کا ایندھن غیر شادی شدہ افراد ہوں گے، شادی شدہ نہیں، غیر شادی شدہ، اس لیے کہ شادی کا وقت معین تھا، شادی کر سکتے تھے لیکن اس کو انجام نہیں دیا، تو لہذا جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے کہ مرنا دو طرح کا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو شادی شدہ ہو کے مرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو بغیر شادی شدہ مر جاتے ہیں۔ شادی کی عمر ہے لیکن شادی نہیں کی، بغیر شادی شدہ مر گئے۔ کہتے ہیں بدترین موت وہ ہے کہ جو بغیر شادی شدہ کے مر جائے، شادی شدہ نہ، شادی کیے بغیر مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ شادی شدہ کا فائدہ عجیب فائدہ ہے، پانچواں فائدہ فرمایا شادی شدہ کا فائدہ یہ ہے کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز اور غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز برابر ہے۔ غیر شادی شدہ 70 رکعت نماز پڑھے اور شادی شدہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو خداوند عالم اس کو 70 رکعت کے برابر ثواب دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، غلط راستوں سے بچنا چاہیے۔ شادی کا دوسرا فائدہ اور دیکھیے، چھٹا فائدہ شادی کا، شادی انسان کے ارادوں کو مستقل بناتی ہے۔ شادی انسان کے ارادوں کو مستقل بناتی ہے، اس کو خود مختار بناتی ہے، اس کو اختیار دیتی ہے، اس کو سرپرست بناتی ہے، اس کو گھر چلانا سکھاتی ہے، اس کو قیادت کرنا سکھاتی ہے شادی۔ تو شادی بہت اہم ہے۔ شادی شدہ انسان کے اندر شادی کا فائدہ، شادی کرنے سے انسان کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، انسیت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی حفاظت کا اسے خیال ہونے لگتا ہے۔
شادی سے پہلے اپنے اپنے لیے سوچتا ہے، لیکن شادی کے بعد اسے دوسرے کا بھی ایک خیال ہوتا ہے کہ نہیں، میری زندگی کے ساتھ ایک اور زندگی ہے جسے چلانا ہے۔ تو لہذا دیکھیے شادی کا، شادی انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ شادی کر لیتا ہے تو انسان کا ذہن ایک طرف ہو جاتا ہے، پھر وہ فقط اسی راستے پہ سوچتا ہے، دوسرے راستے پہ نہیں سوچتا۔ لیکن جب شادی نہیں ہوتی تو پھر کبھی کدھر خیال ہے، کبھی کہیں خیال ہے، بیٹھا کہیں ہے، سوچ کہیں اور رہا ہے، چل کسی گلی میں رہا ہے، سوچ کسی اور کے بارے میں رہا ہے۔ تو لہذا پھر شادی گناہوں کی طرف زیادہ ذہن جاتا رہتا ہے۔ تو شادی انسان کو گناہوں سے محفوظ کر دیتی ہے، شادی انسان کو با ایمان بناتی ہے، با ایمان۔ اسی لیے حدیث میں من تزوج احرز نصف دینے، کہ جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا، آدھا دین محفوظ کر لیا۔ اللہ، آدھا ایمان شادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے غیر شادی شدہ انسان کا ایمان ناقص رہتا ہے، ایمان کی تکمیل کا سبب شادی ہے۔ اسی طریقے سے شادی کے لیے فرمایا کہ شادی انسان کو شیطان کے چنگل سے آزاد کر دیتی ہے۔ اللہ، شادی یعنی جب تک انسان غیر شادی شدہ ہے اس وقت تک شیطان کے چنگل میں پھنسنے کا زیادہ امکان ہے۔ شیطان کسی موڑ پر بھی، کسی چوراہے پر بھی، کسی گھر میں بھی، کسی دروازے پر بھی اسے بہکا سکتا ہے۔ پھر وہ بھول جاتا ہے کہ یہ دروازہ کس کا ہے، یہ چوراہا کون سا ہے، یہ گلی کون سی ہے، یہ اپنے ہیں کہ غیر ہیں، اور وہ کام کر بیٹھتا ہے جو شیطان اس سے کرانا چاہتا ہے۔ تو لہذا شیطان کو اگر مایوس کرنا ہے تو شادی کر لو، شیطان کے چنگل سے آزاد ہونا ہے تو شادی کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح شادی انسان کو نا امیدی سے، بد اخلاقی سے بچاتی ہے، بدتمیزی سے بچاتی ہے۔ شادی انسان کی نسل کو زیادہ کرتی ہے، نسل میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے میرے دوستو۔ تو لہذا غلط راہوں سے بچنے کے لیے، غلط چوراہوں سے، غلط گلیوں سے نکلنے کے لیے، غلط فکر سے نکلنے کے لیے شادی کو انجام دو۔ شادی رسول اسلام کی سنت ہے، شادی ائمہ معصومین کی سیرت ہے، شادی انسان کی طبیعت اور جبلت کے مطابق ہے۔ تو لہذا اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔